اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نینوا میں بھیجا گیا تھا جس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بظاہر ایک آدمی تھے جو نینوا کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوا کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بھرا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس علیہ السلام کو ایک رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی، لیکن نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس علیہ السلام کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتے رہے جو قوم عاد اور قوم سمود اور اسی طرح قوم نوح پر نازل ہوا تھا، لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو رد کر دیا اور کہنے لگے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے برسوں تک ان دیوتاؤں کی پوجا کی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ہنستے اور حضرت یونس علیہ السلام کو کہتے کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہوئی، انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے نینوا شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نینوا شہر کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے میں سرخ ہو گیا جو اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ قوم عاد، سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا اور اپنی قوم کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی باحفاظت واپسی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکے۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور جا سکیں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا رہا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ جہاز میں بھرنے لگا اور جہاز کو آہستہ آہستہ ڈبونے لگا۔ جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیں تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ کپتان کی ہدایت کے بعد عملے نے جہاز کے اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیا، لیکن جہاز پھر بھی ڈوبتا رہا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تھا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنا تھی۔
کپتان نے قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جا سکے۔ قرآن اندازی ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام انتخاب ہوا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرآن اندازی ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ قرآن ڈالا گیا اور یونس کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ ان لوگوں نے یونس کو پھینکنے سے پھر انکار کر دیا۔ ہم یونس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرآن اندازی کی اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ ظاہر ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر سمندر کے بیچ میں اندھیری غضبناک لہروں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، سمندر کی سب سے بڑی ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو بے ہوش تھے بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنی قبر میں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی حواس بیدار ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایک مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ ویل مچھلی کی پیٹ کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہا، تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ گہرے سمندر کی مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور ویل مچھلی کے گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کے جشن میں شامل ہو گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت متاثر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ویل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر تھوک دے۔ ویل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قریب ترین ساحل پر پہنچی اور حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کو بتایا کہ اگر اس کی مخلصانہ دعا نہ ہوتی تو حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک ویل مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام حیران رہ گئے کہ نینوا کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس ابن متا کی قوم کے بارے میں فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچا لیا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہونے دیا۔